الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر کسی مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھڑی سے بھی تیز آتی ہے۔ مہمان نوازی کی نیتیں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ رضا الہی کے لیے مہمان نوازی کرتے ہوئے پرتپاک ملاقات کے ساتھ خوش دلی سے کھانا یا چائے وغیرہ پیش کروں گا اور مہمان سے خدمت نہیں لوں گا۔ اتباع سنت میں مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤں گا۔ جب مہمان آئے تو اس کی خدمت کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مہمان نوازی کرنے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جب مہمان آئے تو اس کی خدمت میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ جب مہمان کم ہو تو میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائے، اس سے ان کی دل جوئی بھی ہوگی اور قوت القلوب میں ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں کے ساتھ کھاتا ہے اس سے حساب نہ ہوگا۔ میزبانی کے لیے مستحب ہے کہ کھانے کے دوران کبھی کبھار بلا اصرار مہمان سے کہے کہ اور کھائیے، یوں مہمان زیادہ رغبت اور مزے سے کھاتا ہے۔ مہمان جب جانے کی اجازت مانگے تو میزبان اسے روکنے کے لیے اصرار نہ کرے کہ ہو سکتا ہے مہمان کوئی ضروری کام چھوڑ کر آیا ہو۔ زبردستی روک لینے کی وجہ سے اس کا نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بھائی کا احترام اس طرح نہ کرو کہ اسے برا معلوم ہو۔ جب کھا کر فارغ ہوں تو مہمان کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ ایک ہی دسترخوان پر امیروں اور غریبوں کو ایک جیسا کھانا پیش کیا جائے۔ مہمان پر بھی 4 باتیں لازم ہیں کہ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، جو کچھ پیش کیا جائے اس پر راضی ہو جائے اور جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا بھی کرتا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مہمان نوازی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم سنت طریقے کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔